تھا بازار میں اور کسی نے پوچھا کہ بابا کیا کر رہے ہو؟ تو وہ درویش کہنے لگا کہ میں بندوں کی اللہ کے ساتھ صلح کروا رہا ہوں، میں ان بندوں کی جو بازار میں پھر رہے ہیں میں ان کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہا بابا جی اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلا ہے؟ کہا یار نتیجہ یہ نکلا ہے، اللہ کہتا ہے لے آؤ میں معاف کر دوں گا، جی آ جائیں، ایک معافی سے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کہا پھر بندے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا بندے نہیں مان رہے، میں اللہ کا پیغام انہیں سنا رہا ہوں کہ آؤ ابھی وقت ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن یہ نہیں مان رہے۔ وہی درویش کچھ دن بعد قبرستان میں بیٹھا تھا، اتفاق سے وہی شخص گزرا، اس نے کہا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، کبھی بازاروں میں پھرتا ہے کبھی قبرستان میں پھرتا ہے، آج کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹا آج بھی وہی کر رہا ہوں، جو کام ادھر تھا وہی کام ادھر ہے۔ کہا اب نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا بازار میں کھڑے ہو کے میں نے ان سے کہا تھا کہ آ جاؤ وہ معاف کر دے گا، لیکن انہوں نے نہیں مانی، آج یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں ہم آئیں گے، آج وہ نہیں مان رہا، وقت گزر چکا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج رب ہمیں موقع دے رہا ہے، آج وقت آ رہا ہے ہمارے پاس، ہم نے بڑی بے حرمتیاں کی ہیں، ہم نے بڑی کوتاہیاں کی ہیں، کتنے رمضان گزرے اور ہم نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ گزارے کہ کوئی نہیں روزہ رکھا تو کون سا عذاب آیا ہے، نہیں تلاوت کی تو کون سی مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ میں اور آپ سمجھیں، تھوڑا سا غور کریں، کیا ہمارے نحوستوں کا وبال ہم پر آ نہیں گیا؟ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ تکلیف میں ہے، نہ ملک کے کوئی حالات ہیں نہ ہمارے گھروں کے کوئی حالات ہیں۔ اب ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ کوئی اور چیز آئے گی جس سے ہمیں نصیحت ملے گی؟ بندہ سمجھتا ہے کہ میں جی نماز نہیں پڑھتا، ہم ہوتے کون ہیں نہ پڑھنے والے؟ اگر حقیقت میں دیکھے تو وہ ہمیں توفیق ہی نہیں دیتا، وہ کہتا نہیں ایسے نہیں آؤ گے، ہم سمجھتے ہیں ہم روزے نہیں رکھتے، ہم کون ہوتے ہیں روزے نہ رکھنے والے؟ وہ ہمیں توفیق ہی نہیں دیتا۔ توفیق کب دے گا؟ جب میں اور آپ اپنے اپنے اعمال کو سامنے رکھیں گے کہ نہیں میری غلطی ہے، میں نے اس کو دور کرنا ہے۔ یہ موقع نہیں آئے گا دوبارہ، جو رب نے آج مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے یہ دوبارہ پتہ نہیں ہمارے مقدروں میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ صرف تھوڑا سا ہم سمجھ جائیں، تھوڑا سا سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری اسی سمجھ سے رب کریم ہمارے پچھلے معاملات کو معاف کر دے۔ اور اگر اب بھی ہم نے کہا کوئی نہیں جی خیر ہے، کتنے تھے ایسے جنہوں نے ارادہ کیا تھا کہ کوئی نہیں یار اگلے سال رمضان آئے گا روزہ رکھ لیں گے، آج موجود ہی نہیں ہے، آج قبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اگر رب نے ہمیں ہمت دی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی انسان دیکھے کہ میں اپنے مالک کی بارگاہ میں، اور پھر جب بندہ اس کی بارگاہ میں پسند آ جاتا ہے پھر وہ کمال پتہ کیا عطا فرماتا ہے؟ جب بندہ پسند آ جائے تو حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر رکھ دیں، حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، لیکن ماں کا حکم تھا کہ انتظار نہ کرنا، واپس آ جانا۔ واپس آئے اور جب میرے لجپال آقا مدینہ میں آئے تو لمبی لمبی سانسیں لینے لگے، لمبی لمبی سانسیں۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں آقا جی یا رسول اللہ آج آپ اپنی طبیعت سے ہٹ کے عمل کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج مجھے اپنے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ حضرت خواجہ اویس کرنی تو آئے تھے حضور کی غیر موجودگی میں، لیکن وہ وفا ایسی تھی، وہ محبت ایسی تھی، وہ شوق ایسا تھا کہ حضور نے لمبی لمبی سانسیں لی، فرمایا کہ مجھے میرے اویس کی خوشبو آ رہی ہے، اور پھر فرمایا کہ کوئی جائے
جائے اور جا کے میرا جبہ اس کو دے اور اس سے کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کر۔ یہ کس وقت کہا گیا؟ جب ابو بکر و عمر موجود تھے، جب عثمان و علی موجود تھے، جب حسنین کریمین موجود تھے، حضور کے عشرہ مبشرہ موجود تھے، حضور کے چاچے موجود تھے، جیت صحابہ موجود تھے، صہیب رومی، سلیمان فارسی، بلال حبشی موجود تھے۔ اس وقت ان سے نہیں کہا تو کس کو کہا؟ فرمایا کوئی جائے میرے اویس کے پاس اور اس کو جا کے میرا یہ تحفہ دے اور اس سے کہے کہ میری امت کے لیے میرے رب سے دعا کرے کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ جب صلے ملتے ہیں پھر ایسے صلے ملتے ہیں، اور یہ صلے کب ملیں گے؟ جب ہم وفا کریں گے، جب میں اور آپ اپنے معاملات پر غور کر کے وفا کریں گے اور عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ عہد کرتے ہیں پچھلی کوتاہیاں معاف کر دے، آئندہ وعدہ کرتے ہیں کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وہ بڑا ایک سادہ سا جملہ ہے، لیکن اگر سمجھ آ جائے تو اس نے کمال کہا کہ ہماری بے وفائیوں پر وہ اتنا پیار کرتا ہے۔ روزانہ ہمیں سورج کی روشنی بھی ملتی ہے، کھانے کو رزق بھی ملتا ہے، پینے کو پانی بھی ملتا ہے، سانسیں بھی ملتی ہیں، دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، سونگھنے کو ناک دیا ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، اتنے اس کے احسانات ہیں۔ یہ کس صورت میں؟ کہ جب ہم بے وفائی کر رہے ہیں۔ یہ اس صورت میں انعام ہے کہ جب ہم نے اس کی مانی نہیں ہے، اس کے باوجود اس نے ہمیں یہ انعامات دیے ہیں۔ ہماری بے وفائیوں پر وہ اتنا پیار کرتا ہے، اگر ہم با وفا ہوتے تو سوچو کیا سے کیا ہوتا۔ اگر ہم صدق کے دل سے اس کی بارگاہ میں آ جائیں تو پھر وہ کیا کمال کرے گا، یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بس میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اگر ہم نے کبھی بھی رمضان کا ادب نہیں کیا تو آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کریں کہ باری تعالیٰ تیرے مہمان کا ہم اہتمام کریں گے۔ ہم نے اور کچھ نہیں تو جہاں ہم اتنا وقت ہم نے میچ دیکھنے میں گزارا، اور کسی کو بات میری بری بھی لگے گی، نصیب کی بات ہے کہ چند کچھ عرصہ پہلے حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا، آج بھی ایک لیڈر کے لیے نکلے ہیں، ان کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے۔ پارٹیاں دونوں سامنے آ گئیں، ایک نصیب والے نکل آئے اور دوسرے جہاں پہ کھڑے ہیں وہ آپ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، کہنے کہانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آج اب اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو آج ہم بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور کچھ نہیں، پڑھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں نا ہم۔ یہ نہ ہو کہ ہم بس رمضان کے پہلے 2 دن مسجد میں رونق آئے اور تیسرے دن وہی روٹین کے نمازی 20-30 جو ہیں قرآن سننے والے، اور عید کے دن ہم کہیں وہ جی ہم جناب روزے رکھ کے ہم جناب تراویحیں سن کے آگے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے، پوچھا جناب آج تو عید کا دن ہے، روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے عید ان کی ہے جن کے روزے قبول ہوئے، عید ان کی ہے جن کی عبادتیں اللہ نے قبول کی ہیں، میری عید تو اس دن ہوگی جب میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جاؤں گا۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان آئے، اللہ ہمیں روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بڑی محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ سنتے